ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اللہ عز و جل نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا جو اللہ عز و جل کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے، جس پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے رسول جو کچھ لے کر آئے ہیں اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو۔ تم مومن ہو، مسلمان ہو، الا لہ الخلق والامر، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا خالق اللہ ہے۔ جب تم خلق اس کی ہو تو پھر امر اور حکم بھی تم پر اس کا لاگو ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے اللہ کے انبیاء کی اس بات کو قبول کر لیا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کے رشتے کو مضبوط کیا، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت کو قبول کیا، تو انسان دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک وہ جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لیا اس نے، اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت بن گئے۔ ایک وہ ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اللہ کے دین کو، شریعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کو فرمایا کہ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اب کہ یہ دونوں برابر ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اللہ یہ ایک شعور کی دعوت دیتے ہیں اپنے بندوں کو اپنے نبیوں کے ذریعے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ ایک وہ شخص ہے جو اس بات کا اسے علم ہے، شعور ہے، ادراک ہے، اس پر ایمان ہے کہ جو کچھ محمد کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر اللہ نے نازل کیا ہے وہ اللہ کا دین حق ہے، شریعت حق ہے، اور اس پر مکمل ایمان ہے اس کا، وہ کسی شک میں مبتلا نہیں ہے۔ کمن ہوا اعمیٰ، بھلا یہ آنکھوں والا شعور والا شخص
اس اندھے کی طرح ہو سکتا ہے جسے اللہ کا قرآن نظر نہ آئے، اللہ کے نبی نظر نہ آئے، کائنات ساری کی تخلیق جو اللہ نے کی ہے اس کی یہ عالی شان تخلیق اس کو متاثر نہ کر رہی ہو، وہ اللہ کے نبیوں کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہو، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہو، یہ اندھا ہے جو اللہ کے دین سے عاری ہے۔ بلکہ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے پیغمبر کی ذات سے، آپ کے احکامات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جب یہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ان کو اٹھائے گا تو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اس سے یہ کہیں گے لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ ہم دنیا میں آنکھوں والے تھے، ہم پوری دنیا دیکھتے تھے، اللہ آج تو نے ہم کو اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں تھے، یہ آنکھیں تمہیں اس کائنات کو دیکھ کر تم اللہ کو نہ پہچان پائے، تم نے ان آنکھوں سے اللہ کی کتاب کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، تم نے ان آنکھوں سے کام لے کر اللہ کی شریعت کو، اللہ کے نبیوں کی دعوت کو تم نے اپنے شعور میں نہ لائے، تو تم اندھے ہی تھے، اللہ نے تمہیں اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا یہ ممکن ہے، یہ کوئی انصاف پر مبنی بات ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو شعور و ادراک کے ساتھ اللہ کو پہچانتا ہے اور محمد کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی اس شریعت کو، کتاب اللہ کو حق سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ اس اندھے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی اس کائنات کو دیکھ کر بھی، اللہ کے پیغمبر کی صداقت کو دیکھ کر بھی ابو جہل سے پوچھا گیا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ مجھ سے سوال کرنے والوں، سچ بات یہ ہے کہ میری ان دو آنکھوں نے آج تک محمد کی مثل سچا، امین اور صادق کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو کیسے برابر کرو گے؟ یہ اہل جنت، وہ اہل جہنم، یہ نہیں ہو سکتا۔ انما یتذکر اولو الالباب، یہ نصیحت ہے، یہ قرآن، یہ اللہ کے رسول کی احادیث ان لوگوں کے لیے خیر ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، کہ ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اللہ کے چیلنج کو سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا اگر اس کائنات میں تم کسی اور کو بھی معبود سمجھتے ہو، اس کائنات میں اس کا کوئی عمل دخل سمجھتے ہو، تو تم سے پھر بڑا ظالم کون ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرا پیغمبر ان سے چیلنج کرو، ان کو کہو وہ زمین کا ایک ذرہ اور ٹکڑا دکھاؤ جو اللہ کے سوا کسی اس تمہارے خود ساختہ بنائے ہوئے داتا، حاجت روا، بشر کشا، بری امام، بگڑیاں بنانے والا کوئی ایک تو نام بتا دو جو اللہ کی زمین میں سے کوئی ایک فٹ بھی اس نے پیدا کیا ہو، پھر تم ان کو کرنے والا سمجھتے ہو، پھر ان کو مصیبتیں ٹالنے والا سمجھتے ہو، اللہ کی صفتیں ان کو دیتے ہو، ان کمزوروں کو۔ ام لہم شرک فی السماوات، یہ اتنی بڑی آسمان کی تخلیق جس کے اندر بغیر عمد ترونہا، اللہ نے اتنی بڑی چھت بنائی ہے بغیر ستون کے، یہ آسمان میں پوری کائنات سجا دی ہے، بتاؤ کہ اس میں اللہ کا شریک ہو؟ جب کوئی نہیں ہے تو پھر یہ تخلیق ساری اس کو دیکھ کر تمہیں عقل و شعور سے کام لینا چاہیے، اور اہل ایمان اہل شعور ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں۔ ان کی کیا خوبیاں ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب سے نصیحت لینے والے، فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، یہ اپنے نبی سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا جب ان کو، ان کی ارواح کو اللہ عز و جل نے اپنے سامنے حاضر کیا۔ سورہ اعراف پڑھ کر دیکھیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے وہ تمام کا قیامت تک آنے والے انسانوں کو، ان کی روحوں کو حاضر کر کے ان سے پوچھا
ان سے سوال کیا کہ الست بربکم، کیا یہ ساری کائنات میری، اس کو بنانے والا میں، میری ہی نعمتیں کھاؤ گے، میرے پیدا کیے ہوئے اناج کو تم استعمال کرو گے، میرے پھلوں سے استفادہ کرو گے، میرے سورج کی روشنی تم حاصل کرو گے، اب بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ کیا میرے سوا کائنات میں کوئی اور رب ہے؟ تو ان سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، اللہ ہم گواہ ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ واقعی تو ہمارا رب ہے، کائنات میں کوئی رب نہیں ہے ہمارا۔ فرمایا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دنیا میں جاؤ تو پھر اس لیے اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دو کہ یہ ہمارے باپ دادا کا یہ دین ہے، ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے۔ اللہ یہ بات پھر نہیں مانے گا۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، وہی خالق کائنات نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اور حکم دیتا ہے تم کو کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو اور پیروی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اہل ایمان، یہ اہل شعور، یہ ذہین لوگ، سمجھدار لوگ، عقل والے، انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پاسداری کی ہے، انہوں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے، وہ اللہ کے نبی کے علاوہ خود اپنے بنائے ہوئے لوگوں کی اطاعت اور پیروی ہرگز نہیں کریں گے، وہ آباء و اجداد کو اللہ اس کے رسول کے مد مقابل کبھی نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، یہ اپنے عہد کو نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، پھر اللہ نے جو حکم ان کو دیا ہے، جس کے ملانے کا حکم دیا ہے، رشتے ملانے کے، تعلقات بنانے کے، اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے، اپنے عزیز و قارب سے ناراضگی ختم کرنے سے، ان کے ساتھ باہمی الفت محبت قائم کرنے سے، اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رشتوں کو باقی رکھو، رشتہ داریاں نہ توڑو۔ نبی اسلام فرماتے ہیں یہ جو رشتہ داری ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، اس نے رحمان سے عرض کی، اللہ سے چمٹ گئی، اللہ نے فرمایا جو تجھے ملائے گا تیرا رب اس کو ملائے گا، جو تجھے کاٹے گا تیرا رب اس کو کاٹے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ڈر جاؤ اللہ سے، اپنے رشتوں کو بناؤ، جوڑو۔ اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل ایمان عقل والے یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی رسول کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ جا رہے تھے، آپ 2 قبروں کے پاس رک گئے، فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے، پلیدگی سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ مومن ہو، اس نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس نے نمازیں پڑھنی ہیں، اس نے قرآن پڑھنا ہے، مومن تو پاک ہوتا ہے، وہ پلیدگی سے کوسوں دور رہتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے جو اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں، اپنی خطاؤں پہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ تو فرمایا ایک بندے پہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کیوں آیا کہ یہ اپنے جسم کو، کپڑوں کو پلیدگی سے نہیں بچاتا تھا، پیشاب کرنے بیٹھا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اور فرمایا دوسرا وہ ہے جو چغل خور تھا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چغل خور کون ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، اے اہل توحید، اہل حدیث، یہ مرض ہم میں بہت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل بتایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے اس چغل خوری کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر وہ کیا چغل خوری ہے؟ فرمایا 2 بندوں کے درمیان تم گفتگو ایک دوسرے کی، اس کی گفتگو اس کے سامنے
اس کی گفتگو اس کے سامنے اس انداز سے کرو کہ ان کے جذبات بھڑکیں، نفرتیں بڑھیں، غصہ آئے، دوریاں بڑھیں، تعلقات ہٹیں، ایک دوسرے رخ پھر جائیں. یہ چغل خوری. اللہ فرماتے ہیں کہ حق کیا تھا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. حق تو یہ تھا کہ اللہ عز و جل کا حکم یہ تھا کہ لوگوں میں تعلقات کو بناؤ، ان کے اندر محبتوں کو عام کرو. اور تمہارے رب نے تو یہاں تک بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اگر دو دوستوں کو، میاں بیوی کو، رشتہ داروں کو، دو بھائیوں کو اگر آپس میں اکٹھا کرنے کی خاطر تم ایک دوسرے پر کوئی جھوٹ بول دو اپنی طرف سے بنا کر تاکہ ان کی محبتیں بحال ہو جائیں، اللہ اس جھوٹ پر بھی تم کو نیکی دیتا ہے. کتنی اہمیت ہے. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کہتے ہیں ایک مجمع میں تھے، ہم سفر میں تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے. اجنبی تھا، صحابہ اس کو روکا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو آنے دو. وہ شخص کہتا ہے میں اتنا آگے بڑھا کہ میری سواری کی گردن محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے قریب قریب ہو گئی. اور میں کیا بات ہے؟ وہ بیچارہ دیہاتی کہیں سے آیا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بس مجھے کوئی دین کی موٹی باتیں بتا دیں جو میرے لیے بڑی آسان ہوں اور ان کی وجہ سے میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. میں نے بہت دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کے اتنے حریص تھے کہ کسی طرح جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی جنت میں چلے جائیں. جہنم اللہ کی ناراضگی کا ایک مقام ہے اور جنت اللہ کی خوشنودی کا مقام ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اللہ کی عبادت کر اس طرح کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. تیرا رکوع رب کے لیے ہے، پھر تو کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا. اور ہم کچھ نادانی میں، ہمارے سریکی کلچر میں ہے کہ بعضوں کو بڑا آیا ہے، باپ ہے، بزرگ ہے، کوئی علاقے کا بڑا چودھری ہے، خان ہے، تو اس کو ملنے کے لیے جب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے لگتے ہیں تو کمر رکوع کی حد تک جھک جاتی ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اگر یہ احترام ہوتا تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اللہ کے نبی کو ایسے ہی ملا کرتے اور امت کے سامنے ایک نمونہ ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں کہ کبھی بندوں کے سامنے ان کی تکریم اور احترام ایسا نہیں کرنا جو اللہ کا حق ہے. اس لیے رکوع کرنا ہے تو اللہ کے لیے، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے، طواف کرنا ہے تو اللہ کے گھر بیت اللہ کا. کتنی عجیب بات ہے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے اخباروں میں دیکھا ہوگا، وہاڑی شہر کے اندر شرقی کالونی کے پاس ایک دربار پر باقاعدہ طواف کیا جا رہا ہے اور لبیک لبیک کے باقاعدہ کلمات ادا کیے جا رہے ہیں. یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو کہ تو اللہ کی عبادت کرے گا، یہ سر جب رب کے آگے جھکا ہے، یہ کمر اللہ کے آگے جھکی ہے، یہ قیام ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے ہوا ہے، نفع نقصان کی امید اللہ سے ہوئی ہے، عزت ذلت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر تو کٹ جائے یا مر جائے تو اللہ کے علاوہ کسی اور پر امیدیں نہ لگائے. عبادت ایسے کر اللہ کی. یہ نہیں ہے کہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، رب کو بھی سجدے، دربار پر بھی سجدے. اللہ کے گھر بیت اللہ کا جو رب کا حکم ہے اس کا بھی طواف، اور رب کی عظمت کو تو یوں ظاہر کرے کہ قبروں اور مزاروں اور گھوڑوں پر بھی تیرے طواف ہو. فرمایا ایسے اللہ کی عبادت کر، کبھی شریک نہ کرنا اللہ سے، ذرا بھی شراکت نہیں کرنی اللہ کے ساتھ. اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہیں، حج اور عمرہ کرنا ہے. سادہ سی باتیں آپ نے بتا دی. ایک بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور بتائی جنت میں جانے کے لیے، جو میری آج اس گفتگو کا موضوع ہے.
آپ نے فرمایا اس صحابی سے کہ اگر تو اللہ کی جنت میں جانے کے لیے سوال تو نے کیا ہے تو پھر آپ نے کیا بات کی؟ فرمایا جو تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ جس رویے سے پیش آئیں، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ ملنے والا مجھے احترام سے ملے، میرے ساتھ عزت سے پیش آئے، چہرے سے مسکراہٹوں سے پیش آئے، مجھے تلخ کلامی گالیاں نہ دے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسا تو چاہتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ رویہ اختیار کریں، تو ویسا ہی رویہ لوگوں سے، مسلمانوں سے استعمال کرنا شروع کر، ویسا ہو جا تو۔ اور جس چیز سے تو چاہتا ہے کہ لوگ اس انداز سے میرے ساتھ پیش نہ آئے، تو بھی کسی کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرے گا۔ آج آپ دیکھیں ہم نے تقسیم کر رکھی ہے۔ اگر میں کسی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتا ہے، اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ شخص، قابل نفرت شخص وہی ہے جو ترش ہوئی، تلخ گو، غصہ، جھگڑے والا، بات میں تیش پر آنا، کسی کی بات کو اکھڑ جانا۔ فرمایا یہ بندہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور اللہ جس گھر میں خیر اتارتا ہے، اللہ جس گھر والوں کو خیر سے نوازتا ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ ان کے اندر نرمی، محبت، یہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دیکھ لو کہ ہمارا رویہ، ہمارے معاملات کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں اہل ایمان؟ فرمایا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اس بات کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا حساب کہ سخت نہ ہو جائے، کوئی تلخ حساب مجھ سے نہ ہو، اللہ میرا حساب کو آسان کر دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ آگے فرمایا لوگوں سے آنے والی تکلیفیں، پریشانیاں، معاملات، آخر معاشرے میں رہتے ہیں، تم نے خیر کرنی ہے، لوگ تو تم سے تلخی کریں گے، لوگ تم سے الجھ بھی جائیں گے، بھائی ہے، دوست ہے، معاشرے کا فرد ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، تم نے اس لیے صبر کر لینا ہے، درگزر کر دینا ہے، واپسی ریٹرن نہیں دینا اس کو، ویسی بات نہیں کرنی اس سے کہ تیرا رب تو اس سے راضی ہو جائے۔ اگر تو ایسا کرے گا اور نماز قائم کرے گا، اللہ کے دیے و مال میں سے خرچ کرے گا، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اور بھی کئی احادیث ہیں، وقت کم ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں میں نے بات کی ہے، شعور سے ہٹ کے غلط بیانی کر گیا، گناہ ہے نا جھوٹ بولنا بہت بڑا۔ ایک دوست کہتا یار مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے، پیسے تو ہیں میرے پاس، مجھے پتہ یار یہ دے گا نہیں، تو میں 20 جھوٹے ادھر پیش کر دوں گا، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، آج حالات اچھے نہیں ہیں، پیسے نہیں مل رہے، لوگ یہ نہیں کر رہے، بہت جھوٹے ادھر پیش کرتے ہیں۔ جائے کہ بندہ صرف اتنے لفظ کہہ دے کہ نہیں بھائی معذرت ہے، مشکل ہے، میں نہیں ایسا نہیں کر سکوں گا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کسی بندے نے کہا کہ آپ کہاں پہنچے؟ آپ بیٹھے گھر، بس میں 5 منٹ میں راستے میں ہوں آیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ سے ایسی کوئی جھوٹ، غلطی، کسی بچے کو گالی دے دی، کسی دوست سے الجھ گئے، تلخ کلامی کر دی، اس کی غیبت کر دی، اللہ فرماتے ہیں پھر گناہوں کو مٹانے کے لیے نیکی کی طرف دوڑو۔ وَيَدْرَؤُونَ، وہ پھر ہٹا دیتے ہیں اپنے آپ سے، گناہوں کو دور کرتے ہیں، کس طرح؟ بالحسنہ، نیکیاں کر کے، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، اللہ کا ذکر اذکار، استغفار، پھر رب کے قریب آتے ہیں تاکہ میرے گناہ دھلتے رہیں۔ پہلے تو بات کیا ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، نبی اسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حق پر بھی ہے،
مختلف احادیث کے بتا رہا ہوں، حق پر بھی ہے، ہمت بھی ہے، انتقام بھی لے سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، جھگڑا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، چلو اسے زیادتی کر لی ہے، بھائی تھا کچھ زیادہ حق لے گیا، اللہ اس کو معاف کرے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس وجہ سے کسی نے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے بھائی دوست سے اس معاملے کو پیچھے ہٹ گیا ہے، کمپٹیشن نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا، اللہ قیامت کے دن جنت کے وسط میں اس کو محل عطا کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیہ اصل میں صحابی سے زمین کی تقسیم پر جب تقسیم کرنے لگے تو ایک درخت تھا، ربیہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ میرے حصے میں آ رہا تھا، لیکن پیمائش سے محسوس ہوتا مجھے میرے حصے میں ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں نہیں یہ میرے حصے میں۔ جب ہم اس پر تکرار ہونے لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلخ کلمہ مجھے کہہ دیا جو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں خاموش ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں ایسے نہیں کہا کہ اپنے ایمان کو ایسا بناؤ جیسے نبی کے صحابہ نے بنایا۔ غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے کھڑے تھوڑی دیر بعد، اب انہوں نے کوئی بات نہیں کی نا، انہیں احساس ہو گیا، آگے بڑھتے ہوئے آئے، کہا ربیہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، لیکن اس شرط پر معاف کرو کہ جو سخت جملہ میں نے کہا ہے ویسا ہی تو کہہ لے تاکہ میرا اللہ مجھ کو پکڑے نہ وہاں پر، ویسے تو مجھے کہے۔ ربیہ کہتے ہیں میں ڈر گیا کیونکہ میں نے قرآن پڑھ رکھا تھا کہ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اس زمین پر اگر کسی شخص کو محمد کا صحابی قرآن نے کہا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ کہا میں کیسے محمد کے ساتھی کا دل دکھا دوں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آج اس کو محسوس نہیں کرتے، میں اللہ کے نبی کے ساتھی کا دل دکھا دوں؟ چپ کر گئے، کہا نہیں میں ایسا جملہ نہیں کہوں گا آپ کو، میں نہیں کہوں گا۔ ابو بکر کہنے لگے میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ پیچھے برادری بنو اسلم قبیلے کے لوگ کھڑے تھے وہاں پر پیمائش میں، چلتے ہوئے کہا ربیہ چل ہم بھی تیرے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں، ابو بکر نے زیادتی کی ہے، تیری زیادتی کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ ایمان ہے۔ ربیہ کہنے لگے اگر میں تمہیں لے کر گیا اور ابو بکر نے سوچا یہ کیسا شخص ہے میرے خلاف مجمع لے کر گروپ لے کر، ہمیں بھی چاہیے بھائیوں اکیلے چلے جاؤ، تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ اگر میں تمہیں لے کر جاؤں گا، اگر ابو بکر کے دل میں یہ اذیت تکلیف ہوئی کہ اس نے کیسے میرے مقابل میں دھڑا بنا لیا ہے، تو اللہ کی قسم اگر اس کا دل دکھا تو مجھے ڈر ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کے نبی ناراض، تم نے نہیں جانا، میں اکیلا جاؤں گا۔ اب وہاں پر پہنچے، ابو بکر صدیق اپنی بات سنا چکے تھے پہلے، اللہ کے نبی فرمانے لگے ربیہ تم بھی اپنی بات سناؤ۔ ابو بکر نے بات سنا دی ہے، کہا اللہ کے رسول ابو بکر نے کوئی بات غلط کی ہی نہیں ہے، پھر میں کیا سناؤں، جو کچھ ہوا سچ بتایا۔ یہ پیغمبر کا صحابہ ایمان کیسا ہے کہ تم بھی ویسا ایمان بناؤ، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ فرمایا پھر وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ابو بکر نے جو غصے میں تلخ جملہ مجھے کہہ دیا ہے، جس نے بتایا ہے آپ کے سامنے، اب ابو بکر چاہتا ہے کہ میں بھی ویسا جملہ کہوں، میں تو ایسا نہیں کہوں گا، ابو بکر کو میں جملہ کہہ دوں۔ قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ربیہ تو نے ابو بکر کو وہ جملہ کہنا بھی نہیں ہے، تو نے نہیں کہنا ایسا جملہ، لیکن ایک جملہ ایسا بتایا جو میرے اور آپ کے لیے۔ فرمایا یہ ضرور کہنا ہے اللہ ابو بکر کو معاف کر دے۔ یعنی اتنی بڑی عظیم ہستی صحابہ میں، ان کا معاملہ بھی اللہ کے ہاں تبھی ختم ہوگا جب جس کا حق چاہے تلخ لہجے سے بھی اس کا حق مجروح کیا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کو نہیں کہے گا اللہ اس کو معاف کر دے، تو شاید یہ معاملہ معافی تک نہ پہنچ پائے۔ ربیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کہہ رہے تھے اللہ سے کہو اللہ ابو بکر کو معاف کر دے۔ میں اللہ سے جب کہہ رہا تھا کہ اللہ میرے اس بھائی ابو بکر کو معاف کر دے، تو ابو بکر زاروں قطار رو رہے تھے۔ کتنی بڑی غلطی تھی، کس طرح ان کی محبتیں اللہ نے رحماء بینہم جو کہا یہ بنیادیں ہیں، اور کہا کہ ان کی طبیعت پہ اتنی گرانی ہوئی کہ محفل میں بیٹھ نہ سکے اور آنسوں کے ساتھ روتے ہوئے اٹھ کے محفل سے چلے گئے۔
اللہ کے رسول بھی ان کے دعائیں کر رہے ہیں، ربیہ بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے کام کرو گے، ایک دوسرے کے تعلقات کو بناؤ گے، سنوارو گے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر جنات عدن یدخلونہا، پھر تمہیں اللہ ایسی ہمیشگی والی جنتوں میں، محلات میں، نعمتوں والی جنت میں اللہ تمہیں داخل کر دیں گے، اور اس کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد کو، تمہاری بیویوں کو، تمہاری اولاد کو بھی داخل کریں گے، اس شرط کے ساتھ کہ ومن صالح، اگر وہ نیک ہوئے تو۔ یہ نہیں کہ خان صاحب کی یا اپنے میری بیوی ہے تو ہر حال میں، یہ معاملہ اللہ کے ہاں نسبتیں نہیں چلتی خاندانی، بلکہ عمل چلتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وہاں جب تم اللہ کی جنت میں داخل ہو گئے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر جنت کے دروازے پر تمہیں استقبال کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے اللہ کے فرشتے پہنچے ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم، اور وہ تم پر سلامتیاں دے رہے ہوں گے اس صبر اور حوصلے کی وجہ سے جو تم نے اپنے اللہ کے دین پر کام کرنے کی وجہ سے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں جو ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں پر تم نے صبر کیا تھا، بما صبرتم، اس صبر کی وجہ سے فنعم عقبی الدار، اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں آخرت کے نعمتوں والے گھر مل جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ہی بنا دے اور نعمتوں والی جنت میں اللہ ہم سب کو داخل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ وہ حق کیسے ہے؟ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کو موت آ رہی ہو تو تم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن کر مر رہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔